تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملا، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیزو، اس پروگرام میں ہم بائبل مقدس کی تمام کتابوں یعنی پیدائش تا مکاشفہ تفصیلی مطالعہ آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ ہفتے میں 5 دن ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ پچھلی قسط میں ہم نے یسایہ کی کتاب کا مطالعہ مکمل کیا۔ یہ پرانے عہد نامے کی عظیم نبوتی کتب میں سے ایک ہے۔ عزیزو، ہم جانتے ہیں کہ یسایہ کی کتب میں بہت سی پیشن گوئیاں ہوئیں، مسیح کے کنواری سے پیدا ہونے کے متعلق، اس کی موت، آمد اور حکومت کا ذکر ہوا۔ لیکن آج کی قسط میں ہم نئے عہد نامہ میں سے خصوصاً پولوس کے خطوط کا مطالعہ شروع کریں گے۔ ہم تھسلنیکیوں کے پہلے خط پر پہنچے ہیں۔ یہ ابتدائی خطوط میں سے ایک ہے۔ تھسلنیکیوں کے خط، تھسلنیکے کے معنی ہے جھوٹ پر فتح۔ عزیزو، تھسلنیکیوں نے جھوٹ پر فتح پائی۔ وہ خدا کی طرف رجوع لائے تاکہ زندہ حقیقی خدا کی خدمت کریں اور اس کے بیٹے کے منتظر رہیں۔ پروگرام کے آغاز میں خدا کے خادمین کا خیر مقدم کرنا چاہوں گا۔ بھائی ایلیا عیسیٰ، خوش آمدید۔ بہت شکریہ ڈاکٹر فیض فواد، خوش آمدید۔ شکریہ بھائی۔ ساتھ ہی میں اسٹوڈیو میں آئے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید کہوں گا۔ عزیزو، ہم کچھ ہی لمحوں میں اپنے مطالعے کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ پیدائش کی کتاب کے مطالعے سے میں نے اور سب ناظرین نے آپ کو بہت یاد کیا۔ وہ بہت مبارک دن تھے۔ روزانہ ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں، خاص کر جب ہم پولوس رسول کے خطوط کا مطالعہ کریں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ خطوط پولوس رسول نہیں لکھے ہیں، یعنی اس کا مصنف پولوس ہی ہے۔ پہلے باب کی پہلی آیت سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ اس خط کو لکھنے والا خود پالوس رسول ہے۔ جیسا کہ پالوس، سلونس اور تموتیس، اس نے سلونس اور تموتیس کا نام ضرور لکھا پر وہ مصنف ہے۔ اور ایک اور ثبوت بھی موجود ہے۔ اسی خط کے دوسرے باب کی 18ویں آیت میں اس نے اپنا نام لکھا ہے۔ اعمال 16ویں باب کی 18ویں آیت پڑھیں تو اس میں پالوس رسول کے سفر کا بھی ذکر ہے۔ پالوس رسول اس وقت اس خطہ میں موجود تھا اور وہ کلیسیا کے پاس گیا۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ جب پالوس رسول نے خط میں اپنی بات کی تو ذاتی تفصیل دی۔ یہ پالوس رسول کی ذاتی معلومات ہے جو اس خط میں لکھی ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ پالوس رسول ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ تھسلنیکیوں کے نام پہلا خط ابتدائی خطوط میں سے ایک ہے۔ لہٰذا ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ خط کس وقت لکھا گیا۔ عین ممکن ہے کہ پالوس رسول نے یہ خط 91ویں صدی میں لکھا تھا۔ اعمال کی کتاب کا 18ویں باب میں پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ پالوس فلپی سے تھسالنیکے کو اور وہاں سے بیریا کو گیا۔ بیریا کے بعد وہ اتھینے آیا اور وہاں سے کرنتھس کو گیا اور کرنتھس میں لمبے عرصہ تک رہا، تقریباً 150 سال۔ اور اس دوران پالوس رسول نے تیموتھس کو تھسالنیکے کی کلیسیا کے پاس بھیجا تاکہ ان کی حوصلہ افزائی کرے اور وہ قائم رہیں۔ تیموتھیس اور سیلاس اس کے پاس ایمانداروں کی خبر لائے، اس لیے پالوس نے
उस वक्त करंथस से ये खत भेजा तारीखी सबूत भी मौजूद है। कहा जाता है कि करंथस के करीब एक हैकल में चंद तहरीरें मिली। उसको अपलूस की हैकल कहते हैं, जो दफली शहर में मौजूद है। इनमें तहरीर है कि गिलू अखिया का सूबेदार था। ये 91वीं सदी ईस्वी की बात है। इन तहरीरों में यही लिखा था, पालूस ने करंथस के शहर से ये खतूत लिखे। ये अखिया के ज़िले में आता है। जब पालूस ने ये खतूत लिखे तब ग्यालू वहाँ का सूबेदार था। अमाल 18वें बाब की 12वीं आयत में बाइबल ने ग्यालू के अखिया का सूबेदार होने की तस्दीक की है, और ये बाइबल की हकीकत है। बाइबल मुकद्दस तारीख से मुताबिकत रखती है। ये बाइबल की हकीकत है। 51वीं सदी ईस्वी। जी, 51वीं सदी। डॉक्टर फैज, जब भी मैं खतूत का मुताला करूं, खासकर पौलुस के खत का मुताला करने से मैं सोचता हूं कि थेसलोनिके की कलीसिया किस तरह कायम हुई। हमने पिछले खतूत में इफसुस की कलीसिया के मुतालिक पढ़ा। करंथुस में भी कलीसिया कायम हुई। इसी तरह हम थेसलोनिके में बनने वाली इस कलीसिया के बारे में मजीद जानना चाहते हैं। देखिए भाई, अमाल के 17वें बाब में हम पौलुस रसूल के दूसरे बशारती सफर के बारे में वाज़े तौर पर पढ़ते हैं। तीमुथियुस और सिलास उसके साथ थे और फिलिप्पी से निकलने के बाद वो थेसलोनिके के शहर गया और पौलुस ने यहूदियों के इबादत खाने में अपनी खिदमत का आगाज किया। वो लोगों से यीशु मसीह नासरी के बारे में बात करता था कि पुराने अहदनामे में उसकी बहुत सी पेशन गोइयां हैं। जब वो थेसलोनिके गया तो एक इबादत खाने में 3 दिन मुनादी की और हर आने वाले हफ्ते के दिन उसकी खिदमत का मौजू ये था कि मसीह के दुख उठाने की तमाम पेशन गोइयां नासरत के यीशु में पूरी हुईं, और इससे अहम उसने मसीह के जी उठने की मुनादी की। अफसोस कि उसकी मुनादी कामयाब ना हुई, क्योंकि बहुत सी यहूदी उसकी बात पर ईमान ना लाए। सिर्फ चंद लोगों ने बात मानी और बेहतरीन शरीफ औरतें भी उसके साथ शरीक हुईं, और उस वक्त खवातीन ने पौलुस रसूल की तमाम बातों पर, अल्फाजों पर यकीन किया, लेकिन यहूदी ईमान ना लाए और पौलुस को बाहर निकाला। और पौलुस ने हमेशा की तरह ईमान लाने वाले यहूदियों को साथ लिया ताकि एक जगह जाकर कलीसिया कायम करे। वो यासून नामी एक शख्स के घर गया और वहां पर कलीसिया कायम हुई। अफसोस, जो यहूदी ईमान ना लाए उन्होंने यासून के खिलाफ शहर में फसाद किया। उन्होंने यासून को परेशान किया और हाकिमों ने यासून की जमानत देकर उसे छुड़ाया और पौलुस को थेसलोनिके से निकाल दिया। तब वो बेर को गया, लेकिन थेसलोनिके में कलीसिया का बीज बोया जा चुका था। जी डॉक्टर फैज, हमें इस खत का पता है, इसको पौलुस रसूल ने लिखा। आप हमें ये खत लिखने का मकसद भी बयान कीजिए। थेसलोनिके के नाम पहला खत क्यों लिखा गया? भाई एलिया ने बताया कि पौलुस को थेसलोनिके से निकाल दिया गया और वो बेरिया को गया, और तीमुथियुस और सलास भी उसके साथ थे। और बेरिया में भी हासद यहूदियों ने पौलुस के पीछे लोगों को भेजा ताकि लोगों को बाहर। वो बेरिया से निकला और एथेने को गया, और पौलुस रसूल ने थेसलोनिकियों के खत में लिखा कि अकेले मैंने एथेने में रह जाना मंजूर किया, और उसका दिल चरवाहे का दिल था, और वो अपने उन साथियों और भाइयों के लिए परेशान रहा जो थेसलोनिके में खुदावंद पर ईमान लाए। उसने तीमुथियुस और सिलास को बेरिया में मौजूद भाइयों के पास भेजा। थेसलोनिके के भाइयों के पास जाकर मुझे उनके बारे में बता, क्या वो किसी दुख में तो नहीं, उनकी रूहानी बढ़ोतरी हो रही है या नहीं। और पौलुस रसूल एथेने गया और तीमुथियुस को भी वहां भेजा। पौलुस खुद एथेने गया और तीमुथियुस को थेसलोनिके और सिलास को बेरिया भेजा। और पौलुस रसूल कुछ देर एथेने में रहा। वहां उसकी खिदमत फल ना लाई और लोगों ने उसे निकाल दिया। फिर वो करंथस में आया और उसने करंथस में थेसलोनिके से खबर आने का इंतजार किया। तीमुथियुस और सिलास खुशखबरी के साथ लौटे। थेसलोनिके के भाई ईमानदार रहे। उन्होंने खुदा के कलाम की मुनादी की और उनका ईमान जो खुदा पर है वो हर जगह मशहूर हुए और उन्होंने रूहों को जीता। वो खुदाम के आने के मुंतजर थे, पर उनके कुछ सवालात थे जो वो पूछना चाहते थे। वो खुदा पर ईमान लाए और उन्होंने दुख उठाया। इससे पहले वो दुख नहीं उठा रहे थे। ऐसा क्यों? दूसरी बात, वो गुनाहआलूदा जिंदगी में लौट आने से खौफजदा थे, पर सवाल ये था कि उनको पाक जिंदगी गुजारने की यकीन दहानी कैसे मिल सकती थी। तीसरी बात कि पौलुस रसूल ने उन्हें बताया कि खुदावंद फिर आएगा, और उनका ख्याल था कि जो मर गए उन्होंने अपनी मिरास खो दी, खुदावंद दोबारा कब आएगा। वो परेशान थे। इसीलिए पौलुस ने अपने पहले और दूसरे खत में लिखा ताकि उनके सवालों के जवाब दे और मुश्किलात का सामना करने के लिए उनका हौसला बढ़ाए, ताकि वो पाक जिंदगी बसर करें। और खुदावंद की आमद के बारे में उन्हें बताए कि जो मर चुके हैं उनकी उम्मीद जाती नहीं रही, बल्कि उम्मीद बाकी है। सही। अभी हम एक वक्फा लेंगे, उसके बाद अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।
नाजरीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। इस दौरान अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें जरूर लिख भेजिए, हम इनका जवाब आपको जरूर देंगे। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। थस्सलुनीके एक रोमी जिला है। उस वक्त रोमी सल्तनत दुनिया के सब ममालिक के दरमियान एक अहम सियासी मरकज था। बहुत से ममालिक उसके इख्तियार में थे। उनका तरीका ये नहीं था कि सकाफत और रवाज को तब्दील करें, ये कि लोगों की जुबान बदलें, बल्कि उन्होंने मंसूबा बंदी करके जुग्राफियाई सूबे बनाए जिसकी बदौलत सारी सल्तनत पर हुकूमत की। वो जिस शहर को रोमा का सूबा बनाते थे उसमें रोमी कानून और रवाज माने जाते, बाकी लोग उसके आगे झुकते थे। बस थस्सलुनीके एक अहम रोमा सूबा था। अजीज नाजरीन, हम पहले थस्सलुनीकियों का मुताला जारी रखने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हैं। भाई एलिया, वक्फे से पहले डॉक्टर फैज ने बताया था कि इस खत को लिखने का ये मकसद था कि थस्सलुनीके के ईमानदारों को यकीन दिलाएं कि जो मर गए वो अपनी मिरास पाएंगे। पर इस खत के और मकासद भी हैं। थस्सलुनीकियों के पहले और दूसरे खत में क्या फ़र्क मौजूद है? यकीनन जो इस खत को पढ़े ये महसूस करता है कि थस्सलुनीके के ईमानदार दुख में थे, सताए जा रहे थे, परेशान हाल थे। उनको तसल्ली और हौसला अफजाई की ज़रूरत थी। पालूस रसूल ने यह खत इसलिए लिखा ताकि मुश्किलात में ईमानदारों की हिम्मत बांधे, अंजील की सच्चाई के मुताबिक उनको क़याम बख्शे। इससे उनको खुदावंद की दूसरी आमद और पाक जिंदगी गुजारने का ताल्लुक बयान हो। जो मर गए उनके लिए यकीन दहाई कराई, क्योंकि उन्हें लगा कि उन्होंने खुदावंद के साथ बादशाही का मौका खो दिया है। इसलिए उसने खत में तमाम मसाइल पर बात की। मैं पहले थस्सलुनीकियों और दूसरे थस्सलुनीकियों के खत के बारे में जानना चाहता हूँ। भाई एलिया, इन दोनों खतूत में किन मौज़ूआत पर बात हुई? देखें, पहले पालूस के खतूत में से थस्सलुनीकियों के नाम खत में खुदावंद की दूसरी आमद के मुतल्लिक से ज़्यादा बात हुई है। थस्सलुनीकियों के नाम पहले खत में पालूस ने खुदावंद की दूसरी आमद का बताया और दूसरे खत में भी इसी मौजू पर बात की, लेकिन पहले खत में उसने खुदावंद की आमद के मुतल्लिक बताया कि वो मुकद्दसीन के लिए आया है। कलीसिया आसमान पर जाएगी। बिल्कुल। खत में खुदावंद की आमद का जिक्र किया गया कि खुदावंद मुकद्दसीन के साथ आएगा और ये उसका ज़हूर है। उसने पहले थस्सलुनीकियों के दूसरे बाब में मसीह के ज़ोर को बयान किया जब मसीह के तख्त के सामने हाजिर हो गए। दूसरे खत में जब मसीह के ज़हूर की बात की तो उसे खुदावंद का ज़ोर कहा। दर हकीकत पहला खत वो कलीसिया के आसमान पर जाने की बात करता है। उसके 4 बाब में उसके मुतालिक लिखा है, हम जाएंगे कि खुदावंद ने सब्र से बर्दाश्त की। बाकी अबवाब में मसीही उम्मीद के होने की वाज़िया और इलाही मुकाशफात का बयान किया गया और खुदावंद के दिन और सब होने वाले वाक़यात मौजूद हैं। इस वजाहत के लिए शुक्रिया। अब वक्त है कि हम मेहमानों से उनका सवाल जानें। हमने जितने भी खतूत का मुताला सुना, आपने उनको तकसीम किया। सो आप हमें पहले थस्सलुनीकियों के खत की तकसीम बताइए। जी, क्या आप हमें इस खत की तकसीम बता सकते हैं? इसकी सबसे आसान तकसीम अबवाब के मुताबिक है। ये खत 5 अबवाब में तकसीम शुदा है और हर एक बाब में एक मौजू है। पहले बाब में मिसाली कलीसिया की वाज़े तौर पर बात हुई और फिर दूसरे बाब में मिसाली खादिम का जिक्र होता है। फिर तीसरे बाब में मिसाली खादिम और मिसाली चरवाहे का बयान किया गया और चौथे बाब में खुदावंद की आमद और दीनदारी से उसका इंतजार करने की बात हुई और फिर 5वें बाब में ईमानदारों के अमाल का जिक्र है। हम इसको बासानी यूं तकसीम कर सकते हैं कि 3 अबवाब में माजी के उन वाक़यात का जिक्र है जो कि थस्सलुनीकी के भाइयों की जिंदगी में हुए और फिर 4 और 5 बाब में मुस्तकबिल की बात है कि ईमानदारों की रूहानी और इखलाकी हालत कैसी हो ताकि खुदावंद की दूसरी आमद के मुंतज़िर रहें। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैज़। भाई एलिया, मैं थस्सलुनीकियों के नाम पहले ख़त के
پہلے باب کی پہلی آیت پڑھوں گا، یہاں پر مرقوم ہے، پولوس اور سلوانس اور تیموتھیوس کی طرف سے تھسلنیکیوں کی کلیسیا کے نام جو خدا باپ اور خداوند یسوع مسیح میں ہے، فضل اور اطمینان تمہیں حاصل ہوتا رہے۔ غور کریں کہ جب اس نے لکھا تو اس نے اپنے نام کو سلوانس اور تیموتھیوس کے ساتھ لکھا۔ تھسلنیکے کے کلیسیا کے بارے میں جاننے سے پہلے میں پولوس اور سلوانس اور تیموتھیوس کے رشتے کے متعلق جاننا چاہتا ہوں۔ جو بھی پالوس رسول کے خطوط کا مطالعہ کرے، ان کے آغاز میں وہ اکثر ہی تیموتھیوس کے نام کا ذکر ملتا ہے۔ پالوس نے تقریباً 6 خطوط میں تیموتھیوس کا نام لکھا ہے اور 3 خطوط میں سلونس کا نام لکھا۔ اعمال کی کتاب سے واضح ہوتا ہے کہ تیموتھیوس اور سلونس پالوس رسول کے ساتھی تھے، وہ اس کے دوسرے بشارتی سفر میں اس کے ساتھ تھے۔ تیموتھیوس پالوس رسول کے بہت قریب تھا، وہ اس کا نمائندہ تھا، وہ اس کا بیٹا تھا۔ تیموتھیوس اور سلونس پالوس کی مشکلات اور اس کے سفر میں اس کے ساتھ رہے، اور اعمال 16 باب سے پتہ چلتا ہے کہ جب پالوس قید میں تھا تو سیلاس بھی اس کے ساتھ قید میں ہی تھا، اور سلوانس ہے بالکل ٹھیک۔ اس نے نہ صرف خدمت میں پالوس کا ساتھ دیا بلکہ قید میں اس کے ساتھ دکھ اور مشکلات برداشت کی۔ اس لیے پالوس نے تیموتھیوس اور سلونس کے نام بھی کیے تھے اس خط میں۔ یعنی یہ ایک شرف کی بات ہے، تیموتھیوس اور سلوانس نے پولس رسول کا ساتھ دیا۔ لہٰذا ہم تیموتھیوس کی زندگی سے سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ کلیسیا کی جماعت میں لوگوں کو آپس میں کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ پالوس نے ان دونوں کا نام اپنے خط میں رکھا۔ آج بہت سے خادم یہ نہیں کرتے، وہ اپنی خدمت میں دوسرے خادموں کا نام نہیں رکھتے تاکہ صرف ان کا نام ہی جانا جائے، اور وہ اپنے ساتھ خدمت گزار لوگوں کو بھول جاتے ہیں۔ سادہ سی خدمت بھی بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اور اسے ہمیں سبق ملتا ہے کہ نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ وہ خداوند کی خدمت کریں۔ بھائی، میں آپ سے تھسلنیکے کی کلیسیا پر آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں، جو خدا باپ اور خداوند یسوع مسیح میں ہے، اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ یہ توجہ طلب بات ہے۔ پالوس نے اس خط کے سوا کسی اور خط میں یوں بیان نہیں کیا، اس کا مقصد ضرور ہے کہ پہلے باب میں یہ واضح ہے کہ تسالونیکے کے ایمانداروں نے بت پرستی چھوڑی اور خداوند کی طرف مائل ہوئے۔ وہ شہر بتوں سے بھرا ہوا تھا، پر کلیسیا نے بت پرستی چھوڑ دی، خداوند کی طرف رجوع لائے۔ اس لیے کلیسیا خدا کی چنی ہوئی اور علیحدہ کی ہوئی جماعت کہلاتی ہے۔ کلیسیا یہ جماعت خدا کی طرف مائل ہوئی اور خدا کی کلیسیا بنی۔ تسالونیکیوں کی کلیسیا کے نام جو خدا باپ میں ہے، خدا باپ ان کا باپ بنا۔ پرانے عہد نامہ کے ایمانداروں کی نسبت نئے عہد نامہ کے ایمانداروں کو یہ اعزاز ملا۔ پرانے عہد نامہ میں کوئی خدا کو باپ نہیں کہہ سکتا تھا، ابراہم بھی نہیں۔ پیدائش اس کے 18ویں باب میں لکھا ہے، میں نے خداوند سے بات کرنے کی جرت کی۔ نئے عہد نامہ کے ایمانداروں کے لیے یہ اعزاز ہے، ہم خدا کو اپنا باپ کہتے ہیں۔ لکھا ہے کلیسیا کے نام جو خدا باپ اور خداوند یسوع مسیح میں ہیں، دونوں میں یسوع مسیح خداوند ہے اور وہی ان کا مرکز ہے جس پر وہ تکیہ کرتے ہیں۔ صحیح۔ ڈاکٹر فیض، ہم پہلی آیت پر ہیں، ہمیں ان الفاظ پر اپنی رائے دیں۔ اس نے کلیسیا کو سلام بھیجا اور کہا، جو خدا باپ اور خداوند یسوع مسیح میں ہے، فضل اور اطمینان تمہیں حاصل ہوتا رہے۔ اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ میں یہ کہوں گا کہ یہ پالوس کا تکیہ کلام نہیں تھا جو وہ سب خطوط میں لکھتا ہے، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ کوئی بے مقصد الفاظ نہیں، جیسے کہ اکثر لوگ خطوط میں اس طرح سلام لکھتے ہیں۔ ان کے الفاظ بے مقصد ہیں، لیکن پالوس رسول نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہا، اس نے اپنے دل کی باتیں لکھیں، ایک رسول اور باپ کے احساسات کا بیان کیا۔ وہ ان لوگوں کے لیے یہ چاہتا تھا، فضل اور اطمینان، اور خطوط میں اس نے فضل اور اطمینان کے ساتھ ساتھ سلامتی کا ذکر کیا۔ سلامتی کا تعلق ماضی سے ہے، اور خدا نے اپنے فضل سے ہم سب کو بچا لیا،
اور خدا ہمارے اعمال کے موافق ہم سے سلوک نہیں کرتا، کیونکہ ہم تو آگ اور گندھک کی جھیل میں ڈالے جانے کے لائق ہیں۔ لیکن خدا کا شکر ہو کہ اس نے اپنی رحمت کے موافق ہم سب کے ساتھ سلوک کیا ہے، اس کا شکر ہو۔ یہاں پر رحمت کا ذکر نہیں ہوا، کیونکہ پورے خط میں تھسلنیکیوں کی کلیسیا پر خدا کی رحمت، نہ صرف رحمت بلکہ اس کا فضل بھی ہوتا رہا۔ اس نے مثبت باتیں کی، رسالت کے خطوط میں رحمت اور مشکلات سے بچنے کی باتیں ہیں۔ اس نے فضل اور اطمینان اور حوصلہ دیا۔ رحمت کا تعلق ماضی سے ہے، فضل کا مستقبل سے، کیونکہ خدا نے فضل کے سبب سے ہمارے تمام اعمال کا بدلہ نہیں دیا۔ ہم فضل کے لائق نہیں کہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں، خداوند کے فرزند ہوں، کہ مسیح کی بادشاہی میں داخل ہوں، ہم اس سب کے لائق نہیں۔ یہ سب اس کے فضل سے ہے، فضل سے جو ابھی ہم پر ہے، اور مستقبل میں خداوند کی آمد پر اس کا ظہور ہوگا۔ اور سلامتی کا تعلق حال سے ہے، تسلی، اطمینان اور خوشی، اور مشکل وقت میں خوش رہنا۔ اور جیسے تھسلنیکیوں کی کلیسیا نے اپنے ایمان سے بہت سی مشکلات میں خوش رہنے کی کوشش کی، اور پولس رسول نے بھی فضل اور اطمینان کی دعا دی تاکہ مسیح کی سب برکات سے محظوظ ہو سکیں اور مشکلات کے بیچ سلامتی اور تسلی پائیں، خوش رہیں اور یقین رکھیں، شادمان ہوں اور خوف نہ کریں۔ لکھا ہے کہ خداوند کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے، اور اس نے ان کو اپنے دل سے دعا دی، کوئی رسمی بات نہیں کی، جیسے ایمان میں ان کا باپ ہو پادری، بالکل جیسے ماں اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہے۔ اور میں یہاں کہوں گا کہ پولس رسول نے انہیں دل سے دعا دی، اور جیسا کہ ہم نے بھائی ایلیا سے سیکھا کہ یہ نئے رشتوں اور تعلقات سے منسلک ہے۔ خدا تمہارا باپ ہے اور مسیح تمہارا خدا ہے، اور مسیح کو زندگی میں اول حیثیت دیں، اور محبت کے تمام رشتوں سے اوپر دراصل خدا ہے، اور اس آیت کے معنی سچ میں خوبصورت ہیں۔ صحیح، شکریہ۔ اب ہم مہمانوں سے ان کا سوال جانیں گے۔ ہم نے خداوند کے خادموں سے سیکھا کہ یہ ابتدائی خطوط میں سے ایک ہیں، رسالت کے خطوط موجود ہیں۔ ہمیں ان خطوط کی تقسیم کے متعلق بتائیں۔ صحیح، سوال واضح ہے۔ جی بھائی ایلیا۔ نئے عہد نامہ میں پالوس رسول نے 14 خطوط لکھے۔ ان 14 خطوط کو 3 اقسام میں تقسیم کرتے ہیں۔ ابتدائی خطوط قید کے دوران لکھے ہوئے 4 خطوط بھی انفرادی شخصیات کو لکھے جانے والے خطوط، یعنی پہلا اور دوسرا تیموتھیوس اور تیتس کا خط۔ ان خطوط کو رسالت کے خطوط بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ شکریہ بھائی ایلیا، اس وضاحت کے لیے شکریہ۔ خطوط کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں ان کے سیاق و سباق کے بارے میں ضرور معلوم ہونا چاہیے، یہ بھی کہ وہ ابتدائی ہیں یا ریاست کے خطوط ہیں۔ یہ قید کے خطوط ہیں۔ ان معلومات کے ذریعے خط لکھنے کا مقصد واضح ہو جاتا ہے۔ جی شکریہ ڈاکٹر فیاض۔ شکریہ بھائی ایلیا، آپ کے ساتھ مطالعے کا بہت لطف آیا، اور اب وقت ہے کہ ہم جانیں کہ آج کی قسط سے مہمانوں نے کیا سیکھا۔ تو بڑھتے ہیں مہمانوں کی جانب۔ جی کیا آپ تیار ہیں؟ آج کا مطالعہ کیسا رہا؟ کیا آپ نے کچھ سیکھا؟ ٹھیک ہے، میں آپ سے 3 سوالات پوچھوں گا۔ سب سے پہلے تھسلنیکیوں کا خط کس نے اور کب لکھا؟ تو ہمارا آج کا پہلا سوال یہ ہے، اور میں چاہوں گا کہ کوئی آپ میں سے اس کا جواب دے۔ اس خط کا مصنف پولس رسول ہے۔ اس کا ذکر پہلے باب کی پہلی آیت اور دوسرے باب کی 18ویں آیت میں موجود ہے۔ اس واسطے یعنی مجھ پولس نے تمہارے پاس آنا چاہا۔ پہلے اور دوسرے باب میں پولس نے ان سے بات کی، یعنی پولس نے ہی اس کو لکھا۔ یہ ابتدائی خطوط میں سے ایک ہے۔ اس کو 51ویں صدی عیسوی میں لکھا۔ کیا اس کا کوئی ثبوت موجود ہے کہ یہ 51ویں صدی عیسوی میں لکھا گیا؟ اس خط میں کچھ ایسا لکھا ہو جو یہ ثابت کر سکے؟ جی میرے خیال میں ایک ہیکل میں کچھ تحریریں ملی تھیں، اور وہ ہیکل اپلوس کی ہیکل جی اپلوس کی ہیکل کی تحریروں گیلو حاکم وقت تھا۔ اسی کا ذکر اعمال 16 تا 18ویں باب میں ہوا۔ اسی وقت تھسلنیکیوں کا خط لکھا گیا۔ صحیح۔ جی بھائی کیا کہیں گے آپ؟ گیلو وہاں کا بادشاہ نہیں بلکہ صوبے دار تھا۔ کیا میں نے ٹھیک کہا؟ تھسلنیکیوں کا پہلا خط کیوں لکھا اور اس کو لکھنے کا کیا مقصد ہے؟
پہلے ان لوگوں کو کوئی نہیں ستاتا تھا، وہ کوئی تکالیف نہیں اٹھاتے تھے، لیکن کلیسیا میں شامل ہونے کے بعد لوگوں نے ان کو ستایا۔ پولس نے تھسلونیکیوں کے نام دوسرا خط بھیجا تھا تاکہ ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کرے اور ان کو قیام بخشے۔ ان کو مر جانے والے لوگوں کی فکر تھی، وہ اپنی امید سے ناواقف تھے۔ پولس نے ان کو لکھا کہ خداوند آنے والا ہے، اس کی آمد نزدیک ہے، جو سو گئے ہیں ان سب کے لیے امید ہے، اوروں کی مانے جو نا امید ہیں غم نہ کرو۔ انہوں نے بت پرستی چھوڑی، وہ کافر تھے، اس لیے پولس نے پاکیزگی کو بیان کیا تاکہ وہ بت پرستی کو چھوڑنے کے بعد پاک زندگی بسر کریں۔ شاباش جی، کیا کہیں گے؟ بالکل ٹھیک کہا۔ ہاں۔ 10 میں سے کتنے نمبر؟ جی 10۔ 10 میں سے 10۔ آپ میں سے کوئی مجھے اس خط کی تقسیم بتائے۔ یہ خط 5 حصوں میں تقسیم شدہ ہے اور اس میں 5 ہی باب موجود ہیں۔ اس کا پہلا حصہ مثالی منادی ہے، دوسرا حصہ مثالی خادم کا ہے، اور تیسرا حصہ مثالی چرواہا ہے، اور چوتھا حصہ اس نے پہاڑوں کو سرکایا، اس کی آواز سے ضمیر ہل گئے۔ بہت شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ آنے والی قسط میں ہم اپنے مطالعے کو جاری رکھیں گے۔ خداوند آپ کو خدا آپ کو برکت دے۔ برکت دے۔ هل جلست بهدوء ونظرت للعلاء وتأملت صليبا بين أرض وسماء فوقه الحب تجلى بجراح ودماء صافحا عن صليبه بصلاة ودعاء صافحا عن صليبه بصلاة ودعاء يزيح الجبال ينادي تعالى بصوت يهز الضمير يشيع السلام ينير الظلام فيبصر حتى الضرير مسح الدمع سكيبا من عيون البسطاء نازعا حزن الحزان زارعا فيهم عزاء غافرا كل الخطايا شافيا من فيه داء رافعا كل البلايا دافعا كل الشقاء رافعا كل البلايا دافعا كل الشقاء يزيح الجبال ينادي تعالى بصوت يهز الضمير يشيع السلام ينير الظلام فيبصر حتى الضرير تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں نام، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔